عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله ومولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین، یہ جو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، یہ سورہ کے اعتبار سے بھی آخری آیتیں ہیں سورہ حج کی، اور پارے کے اعتبار سے بھی یہ آخری آیتیں ہیں سورہ حج پارے کی۔ اب تک جو باتیں سامنے آئیں اس رکوع میں، گزشتہ رکوع میں، وہ باتیں یہ تھی کہ اللہ کی توحید، اس کو اللہ رب العزت نے مثال سے سمجھایا کہ جن بتوں کی تم پرستش کرتے ہو، عبادت کرتے ہو، جن کو تم پکارتے ہو، ان تمام کو ایک جگہ اکٹھا کر لو کہ سب کے سب مل کر بھی ایک مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے، سب کے سب مل کر بھی ایک مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے۔ تو جس کو تم پکار رہے ہو وہ بھی کمزور ہے، بودا، جو پکار رہا ہے وہ بھی کیا ہے؟ کمزور ہے۔ تو ایک کمزور چیز کے سامنے اپنی ساری حاجتیں، اپنی ساری چیزیں پیش کرنا کہاں کی دانش مندی ہے، کہاں کی عقل مندی ہے؟ یہ ساری باتیں آپ کے سامنے آئیں۔ اب اس کے بعد اللہ جل شانہ ایمان والوں سے خطاب کر کے فرما رہا ہے کہ ان آیتوں میں فرائض جو ایمان والوں کے حق میں ہے، تو فرائض کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ کہا گیا کہ اے ایمان والوں، ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، تم رکوع کرو، سجدہ کرو، اپنے رب کی بندگی کرو، عبادت کرو، وفعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اور بھلائیوں کا کام کرو۔ یہ سب کیوں کریں؟ رکوع، سجدہ، اپنے رب کی عبادت، بندگی اور بھلائی کا کام کیوں کریں؟ اس سے کیا ملنے والا ہے؟ تو اس کی وضاحت اور اس کا مقصد اللہ نے بتایا، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ بندوں سے، ایمان والوں سے کامیابی چاہتے ہیں۔ ہم کامیابی دیگر دنیا کی چیزوں میں دیکھتے ہیں کہ فلاں میں ہم کامیابی کی طرف دوڑ رہے ہیں، جبکہ اللہ کہتا ہے کامیابی نماز میں ہے، عبادت میں ہے، بندگی میں ہے، نیکی کے کام کرنے میں کامیابی ہے۔ جیسے اذان میں خود کہا جاتا ہے، مؤذن کہتا ہے حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ تو رب چاہتا ہے کہ تم کامیاب ہو، لیکن بندے چاہتے ہیں کامیابی جس کی طرف رب بلا رہا ہے، جس کی طرف قرآن بلا رہا ہے، اس میں نہیں ہے۔ ہم دنیا کی چیزوں میں کامیابی دیکھ رہے ہیں۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ جہاد کا کیا مطلب؟ جہاد کا مطلب ہم نے اور دیگر لوگوں نے اس کو اس انداز میں پیش کیا ہے کہ اللہ کے راستے میں جنگ کرنا، لڑنے کو، یہ اسی کو جہاد کہا گیا ہے، ایسا پیش کیا۔ لیکن علماء فرماتے ہیں اس کے اصل لغت کے معنی کے اعتبار سے جہاد یجہد کے معنی ہیں کہ کوشش کرنا، محنت کرنا۔ جہاد کے اصل معنی کیا ہے؟ کوشش کرنا، محنت کرنا۔ لڑنا، جنگ کرنا، اس کے معنی دوسرے ہیں قرآن مجید کے اندر۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، اللہ کی راہ میں لڑنے کو قتال کہا گیا، جہاد نہیں کہا گیا۔ اللہ کی راہ میں لڑنے کو کیا کہا گیا؟ قتال کہا گیا کہ لڑنے کے، جہاد نہیں۔ جہاد مختلف معنوں میں جہاد کے لفظ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی اللہ کی راہ میں نکل رہا ہے اس کو بھی جہاد کہہ سکتے ہیں۔ کوئی بیٹھ کر
لوگوں کو سمجھا رہا ہے اس کو بھی جہاد کہتے ہیں۔ جہاد فی القلب، جہاد فی اللسان، جہاد فی الکتاب، یہ سب یعنی جہاد فی اللسان کا مطلب یہ ہے کہ بول کر سمجھانا، یہ بھی محنت ہے دین کے بارے میں کوشش کرنا۔ جہاد فی القلم، قلم کے ذریعے سے لوگ کتابیں لکھتے ہیں اور بڑی بڑی کتابیں ہیں، ان کتابوں کو پڑھنا اور کتابوں کو پڑھانا، یہ بھی کیا ہے؟ جہاد میں داخل ہے۔ تو ساری چیزیں، اور دوسری بات اسی لیے جہاد فی النفس، نفس کے اعتبار سے جہاد کرنا، مطلب یہ ہے کہ نفس کو اپنے قابو میں رکھے، شیطان کے نفس کے قابو میں نہ رکھے، بلکہ جتنی اپنی دنیاوی چیزیں جو رغبت کی ہیں، جو دنیا کی طرف ہمیں لے جانے والی ہیں، ان کی طرف نکال کر دین کی طرف، اللہ کی طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی طرف اپنے نفس کو لگانا، یہ بھی بہت بڑا جہاد ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ غزوے سے جب واپس آئے تو مدینہ آئے تو صحابہ سے کہا تم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف آئے۔ تو جو غزوہ جن سے کفار سے، دشمنوں سے لڑنے، اس کو جہاد اصغر کہا اللہ کے نبی نے۔ اب جب وطن لوٹ کر آئے ہیں تو اس کو جہاد اکبر کہا۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ وطن میں رہ کر بیوی بچے رہتے ہیں، بازار رہتے ہیں، دنیا کی ساری الجھنیں رہتے ہیں، دنیا کی سارے جھمیلے رہتے ہیں، ان تمام میں اللہ کی مان کر چلنا، رسول اللہ کی مان کر چلنا، ان تمام چیزوں میں قرآن کے مطابق، اس کے اصول کے مطابق زندگی گزارنا، یہ سب سے بڑے مشکل عمل ہے ایمان والے کے لیے، مومن کے لیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف تم آئے۔ تو جہاد کا مطلب یہ ہرگز ایک ہی مطلب نہیں ہے، کئی مطلب ہے۔ ہاں، لڑنے کا مطلب ہے یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں قتال۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جہاں بھی اللہ رب العزت نے محنت اور کوشش کرنے کے متعلق فرمایا ہے وہاں جہاد کا لفظ استعمال کیا۔ والذین جاہدوا، تم لوگ مجاہدہ کرو، کوشش کرو، محنت کرو۔ ہم اللہ کی راہ میں اگر کوشش کریں گے تو ہم راستے کھولیں گے۔ لنہدینہم سبلنا، یعنی یہ نہیں کہا کہ تم لوگ قتال کرو، لڑو، یہ نہیں کہا اللہ رب العزت۔ ہاں، دوسری جگہ کا والذین یقاتلون فی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں۔ تو یہ غلط مفہوم لوگ مسلمانوں پر، ایمان والوں پر کیا کیا گیا ہے، لگا دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے سارے ہم پر کیا اعتراض کرتے ہیں، ہم کو اس کا صحیح معنی نہیں معلوم۔ تو غیر جو مسلمان نہیں ہے ان کو اس کا معنی معلوم ہے، مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے۔ خیر، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے کہہ رہا ہے تمہارا انتخاب ہوا ہے اس دین کے، اس امت کے انتخاب، دین کے لیے اللہ نے تمہیں منتخب کرنا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے یہ امت منتخب شدہ ہے، یہ غیر منتخب شدہ نہیں۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، تمہارے لیے دین میں کسی قسم کی کوئی تنگی نہیں ہے۔ اللہ نے جو دین ہمیں عطا فرمایا یہ دین بڑا آسان ہے، اتنا، اسی لیے حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا الدین یسر، دین آسان ہے، دین مشکل نہیں۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا گیا بشرا ولا تنفرا، بشروا ولا تعسروا، لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ، لوگوں میں نفرت مت ڈالو، لوگوں کو آسانیاں بتاؤ، یسروا ولا تعسروا، آسانیاں بتاؤ، مشکلات نہ ڈالو۔ تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ دین آسان ہے،
مشکل نہیں ہے، چونکہ ہم دین پر چلتے نہیں، جس کی وجہ سے دین کے احکام اور شریعت کے احکام ہمیں مشکل معلوم ہوتے ہیں۔ اب دین میں آسانی کیسی ہے؟ ذرا سنتے چلیں۔ نماز ہے، اگر ہم کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھنے کا حکم ہے۔ اگر نماز ہی پڑھنا ہے تو بیٹھ کر پڑھنے کا حکم نہیں دیا جاتا۔ اگر نماز ہی پڑھنا ہے تو بیٹھ کر کرسی پر بیٹھ کر پڑھنے کا حکم نہیں دیا جاتا۔ بیمار کے لیے نماز ہی پڑھنا ہے، ایسا تنگی نہیں کی گئی۔ جو جس حالت میں اللہ کی عبادت کر سکتا ہے وہ اس حالت میں اللہ کی عبادت کرے، نہ چھوڑے، تنگی نہیں۔ اب مسافر ہے، مسافر کو دیکھیں، حالانکہ سفر میں آدمی کو پریشانیاں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، نماز کو مختصر رکھا گیا سفر میں، 4 رکعت والی نماز 2 رکعت۔ رمضان میں روزے فرض ہیں، لیکن اگر مسافر ہے اس کے لیے رخصت دی گئی، اجازت دی گئی کہ تم روزہ رکھ بھی سکتے ہیں، نہیں بھی رکھ سکتے ہیں، بعد میں اس کی قضا کر۔ شریعت میں یہ حکم دیا گیا۔ پہلے ہم کو صرف یہ حکم دیا گیا کہ آدمی بے وضو ہو جائے تو وضو کر لے، اگر کپڑے پر نجاست لگ جائے تو کپڑے کو دھو لے۔ پچھلی امتوں میں یہ حکم تھا کہ اگر کپڑے پر نجاست لگ جائے، بدن پر نجاست لگ جائے تو اس نجاست کو دھونے کا حکم نہیں تھا، بلکہ کاٹ لانے اور قطر دینے کا حکم تھا۔ کپڑے کو کاٹ دے، کاٹنے سے کپڑا کیا ہوتا ہے، اور جسم کو بھی کاٹ دے، اس سے کیا ہوتا ہے۔ تو پچھلی امتوں میں دین کی تمام کام مشکل تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قرآن مجید کے ذریعے اللہ نے ہمارے لیے دین کو آسان کر دیا۔ ایسے بہت ساری باتیں ہیں دین کے۔ ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے والد جو ابراہیم ہے حضرت علیہ السلام، ان کی ملت ہے۔ یہ جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیا دین لے کر مکے والوں کے پاس نہیں آیا، کوئی نیا دین لے کر قریش والوں کے پاس نہیں آیا۔ اے قریشیوں، اے مکے کے لوگوں، یہ جو دین جو نبی لے کر آئے ہیں یہ تمہارے والد جو ابراہیم علیہ السلام جن کو تم نبی مانتے ہو، جن کے تمام احکام پر تم چلتے ہو، اور تم خود اپنی زبانوں سے کہتے ہو کہ ہم ابراہیمی لوگ ہیں، ملت ابراہیم۔ تو اللہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ نبی علیہ السلام جو دین پیش کر رہے ہیں وہ تمہارے والد ابراہیم ہی کا دین ہے، ملت دوسرا کوئی نہیں۔ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، انہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا، من قبل، اس سے پہلے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اے اللہ ہمیں بھی مسلمانوں میں سے بنا دے، ہماری اولاد کو بھی، ہماری ملت کو بھی مسلمان بنا۔ تو اس سے پہلے بھی تمہارے والد نے تمہارا نام مسلمان رکھا، وفی ھذا، اس قرآن میں بھی تمہارا نام مسلمان، لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ رسول تمہارے حق میں گواہ بن سکے، اور یہ جو مسلمان ہیں، یہ جو امت ہے، یہ بھی دوسری قوموں اور دوسری امتوں کے حق میں گواہ بن سکے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی، اللہ کی عدالت قائم ہوگی، اس وقت میں اللہ تبارک و تعالی انبیاء علیہ السلام کو ایک جگہ جمع کرے گا، تمام قومیں اور ملتیں ایک جگہ جمع ہوگی، تو اللہ رب العزت تمام انبیاء سے کہے گا، کیا میں نے تم کو نبی بنا کر بھیجا تھا اور تم نے اس نبوت کو اپنی اپنی قوموں، اپنی اپنی امت تک پہنچایا، ہماری توحید کی بات پہنچائی کہ نہیں پہنچائی؟ تو تمام انبیاء کہیں گے کہ اللہ ہم نے پہنچا۔ تو اب قوموں سے اللہ پوچھے گا، کیا تمہارے پاس جو جو نبی آئے تھے ان تمام نبیوں نے تمہارے پاس آ کر اللہ کی دعوت دی، پیغام
تو تمام لوگ کہیں گے کہ ہمارے پاس کوئی بھی نہیں آیا، قوم مکر جائے، قوم انکار کرے۔ تو پھر اس وقت میں انبیاء علیہ السلام کہیں گے کہ ہمارے گواہ کہ ہم نے اس کام کو پہنچایا کہ نہیں پہنچایا، گواہ کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا جائے۔ اللہ کے نبی تمام نبیوں کے حق میں گواہی دیں گے کہ انہوں نے کیا کام پہنچایا۔ حدیث میں آتا ہے حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کہ اے نوح، تم نے اپنے کام کو پورا کیا، پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ تو حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے رب، میں نے اپنا جو آپ نے مشن دے کر بھیجا تھا، جو چیز آپ نے مجھے دے کر بھیجی تھی، اس مشن پر میں نے پورا کام کیا۔ قوم سے کہے تو قوم انکار کر دے، تو قوم کے حق میں یہ جو قوم ہے یعنی ملت اسلامیہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے گی تو اس وقت میں وہ قوم کہے گی وہ علیہ السلام کی قوم، اے رب یہ لوگ تو بعد میں آئے، ان کو کیسے، موقع پر تو یہ لوگ نہیں تھے، ان کی گواہی کیسے قبول ہے؟ تو اس وقت میں امت محمدیہ کہے گی کہ اللہ کے نبی نے ہم کو کہا، قرآن نے ہم کو کہا کہ پیغمبروں نے اپنی اپنی قوموں کو دعوت دی۔ قرآن میں اللہ نے، آپ نے خود کہا تھا کہ پروردگار وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو نوح علیہ السلام نے اپنی دعوت میں کہا، اے میری قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ تو اس طرح کا تو اس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہیں گے کہ اے رب، آپ نے اور قرآن نے بالکل سچ کہا ہے، اسی کی یہ امت کیا ہے، گواہ ہے۔ تو کتنی بڑی بات ہے کہ اس امت کو اتنا بڑا مقام حاصل ہے، اتنی بڑی فضیلت حاصل ہے کہ دوسری امتوں کے حق میں یہ گواہ بن جائے۔ اس سے بڑھ کر فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ۔ اب عدالت کے لیے حقیقت میں صحیح گواہ بننا ہے تو اس کے لیے کچھ کام کرنے ہیں۔ وہ کام کیا ہے؟ نماز کو قائم کرو، صحیح گواہ بنیں گے۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ کو ادا کرو، صحیح گواہ بنیں گے۔ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ کے دین کو، اس کی شریعت کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ وہ مولاکم، اللہ ہی تمہارا آقا ہے، پروردگار ہے، رکھوالا ہے، مولا ہے۔ فنعم المولا، وہی سب سے بہترین آقا ہے، سب سے بہترین رکھوالا ہے، سب سے بہترین مدد کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں سورہ حج کی سورت کو پڑھنے کی اور اس کے معانی و مطالب کو آپ کے سامنے سنانے کی اور سننے کی سعادت بخشی۔ جو کچھ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کمی کوتاہی ہوئی اللہ اس کو درگزر فرمائے، اور جو کچھ ہم نے صحیح کہا اس کو ہمارے لیے دنیا میں بھی آخرت میں بھی نجات کا ذریعہ بنائے۔ اس کے بعد انشاءاللہ سورۃ المؤمنون اور پارے 18 کی آیتیں آئندہ درس میں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ نے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔